اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے درس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر یا بھائی کہنا، اس سلسلے میں قرآن شریف اور حدیث شریف اور علماء فقہا کا کیا کہنا ہے وہ باتیں بیان ہوں گی، ساتھ ہی ساتھ بشر پر جو اعتراض ہے وہ اعتراض اور اس کے جوابات انشاءاللہ۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے نبی کے بارے میں کہ نبی وہ انسان مرد ہیں جن کو اللہ نے احکام شرعیہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ نبی کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے۔ نبی انسان ہوگا، ساتھ ہی ساتھ مرد، لہٰذا نبی نہ تو غیر انسان ہو اور نہ عورت۔ انسان کے علاوہ کوئی دوسری چیز یعنی جن وغیرہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی عورت بھی نبی نہیں ہو سکتی۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ مرد ہو اور انسان ہو۔ قرآن فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یعنی حبیب ہم نے آپ سے پہلے نہ بھیجا مگر ان مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یعنی کہ مطلب کیا کہ مردوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن، فرشتہ، عورت وغیرہ یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں سے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ اخلاق ان کو عطا ہوتے ہیں۔ ذلیل قوم اور ادنا حرکات سے نبی محفوظ ہوتے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول کے شروع میں ہے کہ جب ہرقل بادشاہ روم کے پاس حضور علیہ السلام کا فرمان عالی پہنچا کہ اسلم تسلم، یعنی اسلام لیا سلامت رہے گا، یہ حضور کی طرف سے روم کے بادشاہ کی طرف پیغام پہنچا تھا، تو اس بادشاہ نے ابو سفیان کو بلا کر حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ سوالات کیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیف نسبہ فیکم، یعنی کہ تم میں ان کا خاندان اور نسب کیسا ہے۔ یعنی جس نبی کے بارے میں یہ لوگ بولتے ہیں تو وہ نبی چونکہ مکہ شریف کا ہے، ابو سفیان تم بھی مکے کے رہنے والے ہو، تو بتاؤ اس نبی کا خاندان کیسا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ غیر کو بھی معلوم ہے کہ جو نبی ہوگا تو اس کا خاندان اعلیٰ خاندان ہوگا۔ ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں نہایت اعلیٰ خاندان کے ہیں، یعنی قریشی ہیں، ہاشمی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب میں روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْعَثُ فِي قَوْمِهَا، یعنی ہمیشہ انبیاء کرام اعلیٰ قوم اور اعلیٰ خاندان میں بھیجے جاتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اعلیٰ خاندان میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم میں نبی آئے، یعنی معاذ اللہ بھنگیوں، چماروں، ہندوؤں، بدھ، جینی وغیرہ میں انہی کے قوم سے آئے، لہذا لال گرو، کرشن، گوتم بدھ وغیرہ چونکہ نبی تھے اس لیے ان کو برا نہ کہو۔ بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم میں ہادی ہیں۔ تو بدھ یہ بھی ایک قوم ہے، جین یہ بھی ایک قوم ہے، ہندو یہ بھی ایک قوم ہے، لہٰذا ان کی طرف بھی کوئی نبی ہیں۔ یہ لوگ اس آیت سے اس کا غلط ترجمہ بیان کر کے لوگوں کو جو ہے ان کا ایمان اور عقیدہ لوٹتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عورتیں بھی نبی ہوئی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ اور حضرت مریم کو وحی ہوئی، اور جس کو وحی ہو وہ نبی ہے۔ قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وغیرہ، لہذا یہ عورتیں نبی ہیں۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ پہلی بات تو اس لیے کہ وہ آیت پوری نہیں بیان کی اور ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا۔ کون سی آیت؟ وہی لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم میں ہادی ہیں۔ یہ پوری آیت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ترجمہ صحیح کیا۔ آیت یہ ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، یعنی حبیب تم ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہو، یعنی ہر قوم کا ہادی ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور دوسرے انبیاء حضور کے علاوہ وہ خاص قوم کے نبی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں
یہ خاص ایک قوم کی طرف نبی بن کر تشریف لائے تھے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اس آیت میں کہ حبیب آپ جو ہے صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے آپ ہادی بن کر آئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے، اور اے محبوب تم ہر قوم کے نبی ہو۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ اس آیت کے یہ معنی ہے کہ ہر قوم میں ہادی ہوئے، تو یہ کہاں ہے کہ ہر قوم میں اسی قوم سے ہادی ہوئے؟ ہو سکتا ہے کہ اشرف قوم میں نبی آئے، دیگر قومیں بھی ان کے ماتحت یعنی ان کے انڈر میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قریشی ہیں، مگر پٹھان، شیخ، سید، غرض کے ساری قوموں بلکہ ساری مخلوق کے حضور نبی ہیں۔ نیز ہادی جو ہے یعنی ہدایت دینے والا، یہ عام لفظ ہے کہ نبی ہو یا غیر نبی، تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر قوم میں اسی قوم میں سے بعض کے لیے رہبر ہوئے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ ہر شخص دینی کام میں نہیں ہوتا ہے، ہر شخص ہدایت دینے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی عام انسان بھی کسی کو اچھی بات بول دیتا ہے۔ جو عام انسان کسی کو اچھی بات بول دے اسی کو ہادی بولا جاتا ہے۔ تو اس سے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہادی سے مطلب نبی ہی ہو، بلکہ مہادیو، کرشن وغیرہ کی ہستی کا بھی شرعی ثبوت نہیں۔ قرآن و حدیث نے ان کی خبر نہ دی، صرف بت پرستوں کے ذریعے ان کا پتہ لگا، وہ بھی اس طرح کہ کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 6 پاؤں، کسی کے منہ پر ہاتھی کی سونڈ وغیرہ وغیرہ۔ ان کے نام بھی گڑھے ہوئے، ان کی صورتیں بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عرب کے بت پرستوں کو فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی یہ تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کے گڑھے ہوئے نام ہیں۔ ان بتوں کے بارے میں کہا، اگر بتوں کو جیسا کہ بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں کرشن کو اور رام کو انہوں نے معاذ اللہ نبی کہہ دیا، تو اگر ایسا ہوتا کہ حقیقت میں وہ نبی ہوتے تو ضرور ان کا کہیں تذکرہ ہوتا، لیکن یہ ان کے گڑھے ہوئے بتوں کے نام ہے۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جن کے 5 ہاتھ 6 ہاتھ اور نہ جانے کیسی یہ لوگ خود بناتے ہیں اس کو، تو وہ بھلا کیسے نبی ہو سکتا ہے یا خدا ہو سکتا ہے؟ جبکہ ان کے ہونے کا ہی یقین نہیں تو انہیں نبی مان لینا کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں، دوسری بات یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں، اور دلیل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی حضرت مریم کی طرف وحی ہوئی، اور جس کی طرف وحی ہوتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں۔ یہ قول بھی غلط ہے، اس لیے غلط ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ کے دل میں القاء یا الہام کیا گیا تھا، جسے قرآن نے اوحینا سے تعبیر کیا، یعنی کہ ہم نے وحی کی۔ حقیقت میں یہ معنی کیا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی یا ہم نے ان کو الہام کیا۔ وحی بمعنی الہام بھی آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو بتائیے اگر وحی کا معنی اگر وہ معنی ہو کہ جس کی طرف بھی وحی کا لفظ بولا جائے وہ نبی ہو، تو کیا معاذ اللہ شہد کی مکھی بھی نبی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں مطلب کیا ہے کہ بات ڈالی گئی اس کے دل میں، یا وحی مبانا دل میں بات کو ڈال دینا۔ حضرت مریم کو وہ وحی تبلیغی نہ تھی اور نہ وہ وحی تبلیغی احکام کے لیے بھیجے گئے تھے۔ نیز فرشتے کا ہر کلام وحی نہیں اور ہر وحی تبلیغی نہیں ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے ملائکہ کی باتیں سنی یعنی فرشتوں کی بات سنی، اور بوقت موت یعنی موت کے وقت اور قبر اور حشر میں سب لوگ فرشتوں سے کلام کریں گے، حالانکہ سب نبی نہیں ہیں۔ حضور مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مزید تحقیق ہماری کتاب شان حبیب الرحمن میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، کوئی شخص اپنی عبادت اور اعمال سے نبوت نہیں پا سکتا ہے، یعنی کہ کوئی اگر یہ چاہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر کے نبی ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جہاں اپنی رسالت رکھے۔ اور غیر نبی چاہے غوث ہو یا قطب ہو، ابدال ہو یا کچھ اور ہو، نہ تو نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس سے بڑھ سکتے ہیں۔ نبی کے علاوہ چاہے کوئی کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنے بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے، لیکن ہرگز نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ باتیں خاص خیال میں رہے۔ اب پہلا باب اس بیان میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر یا بھائی وغیرہ کہنا یہ حرام ہے۔ نبی بشر کے جن سے بشر میں آتے ہیں، یعنی کہ بشر ہی کے کیٹیگری میں آتے ہیں،
اور انسان ہی ہوتے ہیں، جن یا فرشتہ نہیں ہوتے۔ یہ دنیاوی احکام ہیں، ورنہ بشریت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، کیونکہ وہی ابو البشر ہیں، اور حضور علیہ السلام اس وقت نبی ہیں جبکہ آدم علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ خود حضور فرماتے ہیں کیا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ اس وقت حضور نبی ہیں، بشر نہیں۔ سب کچھ صحیح، لیکن ان کو بشر یا انسان کہہ کر پکارنا، یا حضور علیہ السلام کو یا محمد یا اے ابراہیم کے باپ یا وغیرہ دوسرے الفاظ سے یاد کرنا یہ حرام ہے۔ حضور کو نام لے کے نہیں پکار سکتے، اور اگر اہانت یعنی کہ ذلیل کی نیت سے، بے عزتی کی نیت سے پکارے تو فرمایا کہ پھر کافر ہو جائے گا انسان۔ عالمگیری وغیرہ کتب فقہ میں ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کو حاضر رجل کا مطلب ہوتا ہے یہ مرد، یہ لفظ حاضر رجل اہانت کی نیت سے کہے، یعنی حضور کی بے عزتی کی نیت سے کہے، تو فرمایا گیا عالمگیری میں کہ ایسا شخص کافر ہو جائے گا۔ بلکہ حضور کو کیسے پکارنا ہے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین وغیرہ عظمت کے کلمات سے یاد کرنا لازم ہے۔ اب بہت سے شعراء حضرات اپنے شعر میں محمد لکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بہت جگہ شعر میں لکھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یہاں اعلیٰ حضرت نے تو لکھا۔ اسی طرح بہت سے شعراء اپنے کلام میں، اپنے نعت میں حضور کا نام لکھ دیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ حالانکہ مسئلہ کیا ہے کہ حضور کو نام سے پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو شعراء حضرات جو اپنے شعر میں یا محمد لکھتے ہیں، اس سے مراد علمی نہیں ہوتے بلکہ لغوی معنی کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یعنی کہ یہاں جو مطلب ہے یہ حضور کے نام کا جو معنی ہے نا، وہ معنی مراد لے کر یہ حضور کا نام وہاں اپنے شعر میں شعراء حضرات لکھتے ہیں۔ اب ان کے دل میں جو ہے حضور کی اہانت یعنی حضور کی بے عزتی، حضور کا درجہ کم دکھانا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ حضور کی نعت کیوں لکھتے؟ حضور کی نعت لکھ رہے حضور کی محبت میں، اور وہاں پہ جو حضور کا نام لیتے ہیں تو صرف وزن شعری کے لیے، کہ شعر کا وزن گرنے نہ پائے اس وجہ سے۔ اسی طرح جو کہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، ہے نا، یہاں تیرا کا لفظ آیا، جیسے اے آقا میں تیرے قربان، اے ماں تو کہاں ہے، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما۔ اس تو اور تیرے کی حیثیت کچھ اور ہے نا۔ حالانکہ تیرا جو ہے یہ چھوٹے کے لیے بولا جاتا ہے، بڑے کے لیے آپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، لیکن بہت سے نعتوں میں ہوتا ہے کہ تیرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا۔ تو وہاں تیرا سے مراد کیا ہے؟ وزن شعری کے لیے، اور انتہائی ناز کا کلمہ ہے یہ۔ جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے اے ماں تو کہاں ہے، تو یہاں ماں کی بے عزتی مراد نہیں ہے، ماں کو چھوٹا پن دکھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ محبت میں بول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے بولتے ہیں اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہے نا۔ اچھا، قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یعنی رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور ان کے حضور یعنی حضور کے پاس بات چلا کر نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اعمال برباد بھی ہو سکتے ہیں اور تم کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ضبطی اعمال کفر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اعمال کسی کا اگر برباد ہو جاتا ہے تو یہ اسی وقت برباد ہوتا ہے جب انسان کفر کرتا ہے۔ کفر سے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عمل برباد نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں حضور کی شان کیا ہے کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی اونچی آواز سے بات کیا یا حضور کو ایسا پکارا جیسے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب اعمال کب کسی کا برباد ہوتا ہے؟ اسی وقت برباد ہوتا ہے جب انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اس طرح بات کرے گا حضور کی بارگاہ میں، حضور کی شان میں، تو اس کے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے اور پھر اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو پکارنا یا نام لینا ایسا نہ بناؤ جیسا کہ بعض لوگ بعض کو نام سے پکارتے ہیں، جیسے یا محمد اور یا ابن عبداللہ وغیرہ،
لیکن ان کے عظمت والے القاب سے پکارو، جیسے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ ان آیات قرآنیہ اور مفسرین کے باتوں سے، محدثین کے باتوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے، پکارنے میں، کلام میں، ہر ادا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ملحوظ رکھا جائے۔ دنیاوی عظمت والوں کو بھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا۔ ماں کو والدہ صاحبہ کہتے ہیں لوگ محبت سے، باپ کو والد ماجد کہتے ہیں، بھائی کو بھائی صاحب جیسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی ماں کو باپ کی بیوی کہے یا باپ کو ماں کا شوہر کہے، حالانکہ کہنا غلط نہیں ہے، ماں کو اگر آپ کہیں گے اے میرے باپ کی بیوی، صحیح ہے، آپ کے باپ کی بیوی ہے وہ، باپ کو کہیں گے اے میری ماں کا شوہر، معنی صحیح ہے، لیکن کوئی اس طرح سے کہتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے نا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کا نام لے کر پکارے یا اس کو بھیا وغیرہ کہے تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ حالانکہ قرآن شریف میں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے نا۔ تو کیا کوئی انسان اپنے باپ کو بھائی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے، ادب کے خلاف ہے یہ۔ تو دنیاوی جو رشتے ہیں ان میں ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ جو ان کی شان کے لائق نہیں۔ تو حضور علیہ السلام جن کی سب سے زیادہ عزت کی جائے، جو سب سے زیادہ عزت اور تعظیم کے لائق ہیں، پھر ان کو نام لے کر پکارنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اگرچہ بات تو سچی ہے نا یہ سب باتیں، مگر بے ادب گستاخ کہا جائے گا کہ برے کلمات سے کیوں یاد کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو خلیفۃ اللہ الاعظم ہے، یعنی اللہ کے سب سے بڑے خلیفہ، ان کو نام سے پکارنا یا بھائی وغیرہ کہنا یقیناً حرام ہے۔ گھر میں بہن، ماں، بیوی، بیٹی سبھی عورتیں ہیں، مگر ان کے نام، کام، احکام جدا گانا۔ جو ماں کو بیوی یا بیوی کو ماں کہہ کر پکارے وہ بے ایمان ہی ہے، اور جو ان سب کو ایک نگاہ سے دیکھے گا وہ مردود ہے۔ ایسے ہی جو نبی کو امتی یا امتی کو نبی کی طرح سمجھے وہ ملعون ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح بشر ہے، تو یہ ملعون ہے یہ سب۔ دیوبندیوں نے نبی کو امتی کا درجہ دیا، ان کے پیشوا مولوی اسماعیل نے سید احمد بریلوی کو نبی کے برابر کرسی دی۔ صراط مستقیم کے خاتمہ، ان کی جو کتاب ہے اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم، یہاں ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس کے لاسٹ میں لکھا ہے اس نے کہ یہ سید احمد بریلوی مولوی اسماعیل نے ان کے بارے میں لکھا کہ یہ معاذ اللہ یہ نبی کے برابر ہیں۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ جس کو خاص درجہ عطا فرمائے اس کو عام القاب سے پکارنا ان کے مراتب عالیہ یعنی ان کے اونچے مرتبے کا انکار کرنا ہے۔ اگر دنیاوی سلطنت کی طرف سے کسی کو نواب یا خان بہادر کا خطاب ملے تو اس کو آدمی یا آدمی کا بچہ یا بھائی وغیرہ کہنا اور ان القاب سے یاد نہ کرنا یہ جرم ہوتا ہے۔ کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم حکومت کے عطا کیے ہوئے ان خطابات سے ناراض ہو۔ تو جس ذات کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اور رسول کا خطاب ملا اس کو ان القاب کے علاوہ بھائی وغیرہ کہنا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد یا اخا مومنین سے نہ پکارا، بلکہ یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ پیارے القابات سے پکارا۔ حالانکہ وہ رب ہے، تو ہم تو غلام ہیں حضور کہنا، ہم غلاموں کو کیا حق ہے کہ حضور کو بشر یا بھائی کہہ کر پکاریں؟ جب رب حضور کو نام لے کے نہیں پکار رہا ہے، رب حضور کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے مومنوں کے بھائی، وہ رب تو اتنے پیارے القابات سے یاد فرما رہا ہے، تو پھر ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہمیں کہاں حق پہنچتا ہے کہ ہم حضور کو اپنی طرح بھائی کہیں یا اپنی طرح بشر کہیں؟ قرآن کریم نے کفار مکہ کا یہ طریقہ بتایا کہ وہ انبیاء کو بشر کہتے تھے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، یہ حضور کو کہتے تھے۔ کافر بولے نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر۔ تو جو لوگ حضور کو بشر کہتے ہیں نا اپنی طرح، یہ کافر کی بولی بولتے ہیں، کافر کی زبان پہ یہ الفاظ تھے کہ وہ حضور کو اپنی طرح بشر سمجھتے تھے۔ لیکن جو حضور سے محبت رکھنے والے، جو حضور سے عقیدت رکھنے والے، جو حضور کے سچے غلام تھے، یہ حضور کو کبھی اپنی طرح بشر نہیں کہتے تھے۔ حضور کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی جب حضور سے بات کرتی تھی تو یہی کہتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ بھی کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے والد صاحب، بلکہ کبھی بھی حضور سے بات کی تو یہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہے نا। اس قسم کی بہت سی آیات ہیں۔ اسی طرح برابری بتانا یا انبیاء کرام کی شان گھٹانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے کہ اس نے کہا تھا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، حضرت آدم کے بارے میں کہ خدایا تو نے مجھے آگ سے اور حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، مطلب یہ کہ میں ان سے افضل ہوں۔ اسی طرح اب یہ کہنا کہ ہم میں اور پیغمبروں میں کیا فرق ہے، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، بلکہ ہم زندہ وہ مردے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ سب ابلیس والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک ثبوت تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہنا ناجائز و حرام ہے۔ اب حضور کے بشر ہونے پر اعتراض اور پھر ان اعتراضوں کے جواب۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم حضور کو بشر نہیں کہتے، لیکن قرآن کریم میں بہت جگہ حضور کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ بشر سمجھ رہے ہیں نا، بشر مطلب انسان ہے نا، بہت جگہ بشر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جن آیتوں کو لے کر یہ دیوبندی وہابی بات کرتے ہیں، ان آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے کہ نبی بشر ہیں ہماری طرح، وہی آیتیں یہاں پیش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے ہمارے حضور کے بارے میں قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس آیت قرآنیہ سے معلوم ہوا کہ حضور بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ اگر حضور ہماری طرح بشر نہیں ہے تو آیت معاذ اللہ جھوٹی ہو جائے گی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب اس کا جواب، اس آیت میں چند طرح غور کرنا لازم ہے۔ ایک یہ کہ فرمایا گیا قل، یعنی اے محبوب آپ فرما دو، تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے۔ حضور سے کہا گیا کہ آپ فرما دو، اور آپ بطور انکسار و تواضع فرما دو، یہ نہیں کہ قولوا انما هو بشر مثلنا، یعنی اے لوگو تم کہا کرو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم جیسے بشر ہیں، ایسی آیت میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے قل، یعنی حبیب آپ فرماؤ کہ میں بشر ہوں۔ لوگوں سے نہیں کہا گیا کہ لوگو تم کہو کہ نبی آپ ہماری طرح بشر ہیں، بلکہ قل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو، ہم تو نہیں کہیں گے، ہم تو فرمائیں گے شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اچھا یہاں رب بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ اے بشر، بلکہ رب اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ اور رب کیسے یاد فرما رہا ہے؟ کہیں شاہد کہہ رہا ہے، تو کہیں مبشر کہہ رہا ہے، تو کہیں نذیر کہہ رہا ہے، تو کہیں یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے۔ ہم تو فرمائیں گے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ، ہم تو آپ کی شان بڑھائیں گے۔ آپ انکساراً یہ فرما سکتے ہیں عاجزی کے طور پر۔ نیز اس آیت میں کفار سے خطاب ہے، کفار سے کہا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے۔ غیر جنس کا مطلب کیا؟ کہ اپنے کیٹیگری کے علاوہ دوسرے کیٹیگری کے جو لوگ جو چیزیں ہوتی ہے، اپنی جینڈر کے علاوہ یوں کہہ لیجئے، ہے نا، ان سے نفرت کرتی ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری ہی جنس سے ہوں، یعنی کہ بشر ہوں، ہے نا۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ کہیں کفار یہ نہ سمجھے کہ یہ تو شاید فرشتہ ہے یا جن ہے، اس لیے کہا گیا کہ حبیب آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ کفار آپ سے گھبرائے نہیں۔ دیکھیے شکاری جانوروں کی سی آواز نکال کر شکار کرتا ہے، جو شکاری ہوتا ہے نا، یہ جب شکار کرتا ہے تو ایک دم شکار کی طرح آواز نکالتا ہے۔ اس سے کفار کو اس سے جو ہے شکاری کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے نا، کہ جب کسی چیز کو پکڑنا رہتا نا، جو لوگ شکار کرتے تھے جنگلوں میں، تو وہ خود سے نہیں پکارتے تھے اپنی آواز میں، بلکہ جس جانور کو شکار کرنا رہتا تھا اسی کے آواز میں پکارتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ وہ جانور جو ہے بھاگ کے اس کی طرف آئے۔ اسی طرح بلا تشبیہ حضور نے کفار کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم مجھ سے گھبراؤ نہیں۔ اگر دیوبندی بھی کفار میں سے ہیں تو ان سے بھی یہ خطاب ہو سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں سے فرمایا گیا، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، طوطے کے سامنے آئینہ رکھ کر اگر خود آئینہ کے پیچھے کھڑے ہو کر بولتے ہیں تاکہ طوطا اپنا عکس یعنی اپنا چہرہ آئینہ میں دیکھ کر سمجھے کہ یہ میرے جنس کی آواز ہے۔ انبیاء کرام رب کا آئینہ ہے، آواز و زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام رب کا ہوتا ہے نا۔ دوسرے اس طرح کہ مثلکم پر آیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آگے آ رہا ہے یوحا الیہ، یعنی بشر ہیں لیکن تمہاری طرح بشر نہیں، بلکہ بشر ایسے ہیں کہ ہماری جانب وحی کی جاتی ہے۔ اب جو حضور کو بشر کہے اپنی طرح تو ان سے پوچھا جائے کہ کیا تمہاری طرف بھی وحی ہوتی ہے کیا؟
اسی آیت کو اگر پوری پڑھیں گے نا تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور کو بشر نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے ہم کہیں کہ زید یہ دیگر حیوانات کی طرح حیوان ہے۔ حیوان کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر بھی جان ہو، کتا، بلی، لومڑی، گدھا، کھچر، گائے، بیل، بھینس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا سب حیوان ہیں، اور انسان بھی حیوان ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ انسان جو حیوان ہے تو حیوان ناطق بولا جاتا ہے، یعنی بولنے والا انسان۔ کتا، بلی وغیرہ یہ سب ہماری جیسے بات نہیں کر سکتے، لہذا آیت میں سے تھوڑا سا حصہ لے لینا اور اس سے یہ کہنا کہ دیکھو ہماری طرح ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ جس طرح سے کتا بلی وغیرہ حیوان ہے اسی طرح تم بھی حیوان ہو، لیکن فرق کیا ہے؟ تم حیوان ناطق ہو، یا آگے والی قید یعنی بولنے والے ہو۔ اسی طرح ہم میں اور حضور میں فرق کیا ہے کہ آگے ہے یوحا الیہ کہ حبیب آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، لیکن ہم پر وحی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ان کے درمیان میں فرق ہے۔ تو بولنے کی قید نے انسان کو دوسرے حیوانات میں ذاتی فرق پیدا کر دیا۔ اس قید سے انسان اشرف المخلوقات انسان ہوا اور دوسرے حیوانات یہ اور چیز ہو گئے۔ اسی طرح وحی کی صفت نے نبی اور امتی میں بہت بڑا فرق بتا دیا۔ حیوان اور انسان میں صرف ایک درجے کا فرق ہے، وہ کیا ہے؟ بولنے کا، ورنہ کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، سوتے ہم بھی سوتے وہ بھی، صرف ایک درجے کا فرق ہے، وہ بولنے کا۔ لیکن بشریت اور شان مصطفیٰ میں 27 درجے کا فرق ہے، 20 پر 7 درجے کا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ بشر، پھر مومن، پھر مومن سے بڑھ کر شہید کا مرتبہ، شہید سے بڑھ کر متقی، متقی سے بڑھ کر ولی، ولی سے بڑھ کر ابدال، ابدال سے بڑھ کر اوتاد، اوتاد سے بڑھ کر قطب، قطب سے بڑھ کر غوث، غوث سے بڑھ کر غوث اعظم کا درجہ، غوث اعظم سے تابعی کا درجہ، تابعی سے بڑھ کر صحابی کا درجہ، پھر صحابی سے مہاجر کا درجہ بڑھا، پھر مہاجر سے صدیق کا درجہ بڑھا، پھر نبی کا درجہ، پھر نبی میں رحمت للعالمین کا درجہ۔ 27 درجے کا فرق ہے ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو کیسے حضور کو ہم اپنی طرح بشر کہہ سکتے ہیں؟ ہے نا؟ تو عام بشر اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ شرکت تو ایسی بھی نہیں کہ جیسے یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہے اللہ ہماری طرح موجود ہے، اللہ ہماری طرح سمیع ہے، اللہ ہماری طرح بصیر ہے، یعنی اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتا ہے لہٰذا ہم اللہ کی طرح ہو گئے، معاذ اللہ۔ ایسا تو کوئی نہیں بولتا ہے۔ اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہے لہٰذا ہم اللہ کی طرح ہو گئے، ایسا تو کوئی نہیں بولتا ہے۔ فرق ہے نا، کیونکہ کلمہ موجود اور علیم ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہماری موجودیت یعنی ہم موجود ہیں اور رب کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے، ایسی ہی ہماری بشریت اور حضور علیہ السلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ وہ ہے کہ جہاں عقلیں بھی حیران ہیں حضور کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بشریت ہزارہا جبرائیل حیثیت سے اعلیٰ ہیں۔ تیسرے اس طرح کے قرآن کریم میں ہے مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، یعنی رب کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔ اس آیت میں بھی تشبیہ دی گئی ہے، اس آیت میں بھی کلمہ مثل ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ نور خدا یہ چراغ کی طرح روشن ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی نہیں ہے کوئی جانور زمین میں، نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہو مگر تمہاری طرح امتیں ہیں۔ یہاں بھی کلمہ امثال یعنی تشبیہ کے لیے جو کہا گیا ہے یہ موجود ہے، تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ہر انسان گدھے الو جیسا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہاں فرق کیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اللہ نے حیوان ناطق بنایا ہے، اور دوسرے جانوروں کو جو ہے ایسی صلاحیت ایسی خوبی نہیں ہے جو ہم میں ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو الو کی طرح نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو نبی کی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی کو ہم اپنی طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ چوتھی بات اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان، عبادات، معاملات، غرض کے کسی بھی چیز میں ہم جیسے نہیں ہیں، ہر بات میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ تھا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ہمارا کلمہ۔ اور حضور کا کلمہ کیا؟ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں
کہ انا رسول اللہ تو ہم کافر ہو جائیں گے، لہذا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور کا کلمہ تو تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر ہم بھی وہی کلمہ پڑھنے لگے جو حضور کا کلمہ تھا تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ایمان دیکھی ہوئی چیزوں پر کہ رب کو جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، یہ حضور کا ایمان، اور ہمارا ایمان یہ سنا ہوا ہے۔ ہمارے لیے ارکان اسلام صرف 5 ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے صرف 4 ہی ہیں، یعنی آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ اگر اپنی طرح حضور کو کہتے ہو تو تم بھی اتنے ہی مال میں گزارا کرو کہ تم پر بھی زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ حضور پر کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اتنا مال ہی نہیں۔ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض تھی، یعنی تہجد کی بھی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ ہم کو 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ بیوی نہیں رہ سکتا عام انسان، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ حضور جس قدر چاہیں، جتنی چاہیں اتنی شادیاں کر سکتے تھے، اجازت تھی۔ حضور نے 11 شادی کی ہے، تم کہتے ہو کہ ہم حضور کی طرح ہے تو تم بھی کرو 11 شادی، قرآن کے خلاف ہوگا، کافر ہو جاؤ گے۔ قرآن میں کیا ہے کہ 4 عورتیں رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ ہماری بیویاں ہمارے مرنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی پاک بیویاں سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کسی کے نکاح میں وہ نہیں آ سکتی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہمارے بعد ہماری میراث تقسیم ہوتی ہے اور حضور کی میراث نہیں بڑھتی ہے۔ ہمارا پیشاب پاخانہ یہ ناپاک ہے اور حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ یہ امت کے لیے پاک ہے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے خادم خاص تھے، حضور کی غالباً طبیعت علیل تھی، تو حضور نے کسی برتن میں پیشاب فرمایا اور کہا کہ اسے لے جا کر باہر کہیں پہ پھینک دینا۔ وہ صحابی اگر سمجھتے نا کہ حضور ہماری طرح ہیں تو ہرگز یہ کام نہیں کرتے، لیکن عشق تھا، حضور سے محبت تھی، انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ حضور کے مبارک جسم سے نکلی ہوئی چیز ہے، لہٰذا میں اسے کیسے کہیں پہ ڈال سکتا ہوں، کسی کے پیر پڑ سکتے ہیں، کہیں کوئی گندگی ہوگی۔ اس صحابی نے کیا کیا، حضور کے اس پیشاب مبارک کو پی لیا، اور پینے کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پیچھے اس کا بیان ہو چکا ہے۔ حضور نے دیکھتے ہی مسکرایا اور فرمایا اسے پھینک آئے ہو؟ کہا نہیں حضور میں اسے پی لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے پیٹ میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کبھی میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا۔ تو حضور کا فضلات مبارک یہ پاک ہے اور امت کے لیے شفا بھی ہے، اور تمہارا پیشاب اگر کپڑے میں لگ جائے تو جب تک اس کپڑے کو پاک نہ کرو، دھو نہ لو، تب تک تمہاری نماز نہیں ہو سکتی، ہے نا۔ تو حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے، ورنہ لاکھوں معاملات میں بہت بڑا فرق ہے امت میں اور حضور میں۔ ہم کو اس ذات کریم سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، یوں سمجھو کہ بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں حضور علیہ السلام۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، ہے نا۔ اس قدر بڑا فرق ہوتے ہوئے حضور میں اور ہم میں مثلیت کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 5واں فرق اس طرح سے ہے کہ اس آیت میں بشر مثلکم یہ نہیں ہے کہ انسان مثلکم، بشر کے معنی ہے ذو بشرہ، یعنی ظاہری چہرے مہرہ والا، ہے نا۔ بشرا کہتے ہیں ظاہری کھال کو، تو یہ معنی ہوئے کہ میں ظاہری رنگ و روپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں، ہے نا۔ حضور کی جانب سے یہ کہنا ہوا کہ ظاہری رنگ و روپ میں تمہاری طرح ہوں، کہ اعضائے بدن دیکھنے میں برابر معلوم ہوتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یوحا الیہ، ہم صاحب وحی ہیں، ہماری طرف وحی ہوتی ہے، اور یہ گفتگو بھی صرف ظاہری طور پر ہے، ورنہ ہمارے ظاہری اعضاء کو حضور علیہ السلام کے اعضاء مبارکہ سے کوئی نسبت نہیں۔ اعضاء سمجھ رہے نا، پارٹس آف باڈی کو اعضاء بولا جاتا ہے۔ قدرت الہی تو دیکھو، منہ کا لعاب شریف کھاری کنویں میں پڑے تو پانی کو میٹھا کر دے، حدیبیہ کے خشک کنویں میں اگر پڑ جائے تو پانی پیدا کر دے، حضرت جابر کی ہانڈی میں اگر حضور کا لعاب پڑ جائے تو شوربہ اور بوٹیاں بڑھا دے، یعنی گوشت کے ٹکڑے، آٹے میں پڑے تو آٹے میں برکت ہو جائے، اور حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں پہنچ کر سانپ کے زہر کو حضور کا تھوک دور کر دے،
عبداللہ ابن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں حضور کا لعاب دہن پہنچ کر ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دے اور حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں لگے تو حضرت علی کو زندگی بھر کے لیے اس آنکھ سے ان کی پریشانی کو ختم کر دے۔ آج 1000 روپیہ کی دوا بھی اس قدر اثر نہیں رکھتی جتنی اثر کے حضور کے تھوک مبارک میں ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اگر سر پاک سے قدم پاک تک ہر عضو شریف کے برکات دیکھنا ہو تو یہی حضرت یہ صاحب جاء الحق ان کی کتاب شان حبیب الرحمن ہے، اس میں اور تفصیل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم ہر عضو کا سایہ حضور کے کسی عضو، ہمارے ہر عضو کا سایہ ہوتا ہے لیکن حضور کے کسی بھی حصے کا سایہ نہیں۔ پسینے پاک سے مشک اور عنبر سے بہتر خوشبو آتی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ 7واں فرق اس طرح سے، بلکہ 6واں فرق اس طرح سے کہ روزہ وصال کے بارے میں حضور نے فرمایا ایکم مثلی۔ روزہ وصال کا مطلب کہ پے در پہ روزہ رکھنا، کنٹینیو روزہ رکھنا، ایک دن بھی گیپ نہ کرنا، یہ حضور رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ بھی رکھنے لگے کہ ہم بھی حضور کو فالو کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں، ہم بھی ڈیلی روزہ رکھیں۔ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں ہم جیسا کون ہے؟ اب دیکھو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم تو آپ ہی کی طرح بشر ہیں، آپ ہماری طرح بشر ہیں۔ صحابہ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ جیسے نہیں، آپ ہمارے جیسے نہیں۔ اس لیے حضور نے پھر ان کو کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، لہٰذا تم جو ہے اس معاملے میں میری اتباع تم جو ہے اس معاملے میں مجھے فالو نہ کرو، یعنی کیا کہ ہر دن تم میری طرح روزہ نہ رکھو بلکہ کبھی کبھی گیپ بھی کر لیا کرو۔ تمہارے بال بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی وقت دیا کرو۔ بیٹھ کر نفل پڑھنے کے بارے میں فرمایا لاکنی لست کاحد منکم، لیکن ہم تمہاری طرح نہیں۔ صحابہ کرام نے بہت موقعوں پر فرمایا اینا مثلہ، ہم میں حضور علیہ السلام کی طرح کون ہے، تعجب کے لیے۔ احادیث تو فرما رہی ہے کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں، اور اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی ہیں، ان میں مطابقت کرنا ضروری ہے۔ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ آیت میں تعویل کی جائے۔ یہ کون سی آیت؟ یہی انما انا بشر مثلکم، ہے نا۔ وہ تعویل کیا ہوگی کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں ضرور، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ ہماری بشریت میں اور حضور کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ 7ویں بات سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد کے تحت حضور علیہ السلام کی 3 صورتیں بیان ہوئی، صورت بشری، صورت حقیقی، صورت ملکی۔ بشریت کا ذکر انما انا بشرم، حقی کا ذکر من رعانی فقد رعا الحق، یعنی جس نے ہم کو دیکھا حق کو دیکھا، اور صورت ملکی کا ذکر فرمایا کہ لی مع اللہ وقت، یعنی بعض وقت ہم کو اللہ سے وہ قرب ہوتا ہے کہ نہ اس میں مقرب فرشتہ کی گنجائش ہے نہ مرسل نبی کی۔ معراج میں سدرہ پہنچ کر طاقت جبرائیل ختم ہو گئی، مگر حضور علیہ السلام کی بشری طاقت کی ابھی ابتدا تھی۔ اس آیت میں محض ایک صورت کا ذکر ہے۔ پھر ایک فرق اس طرح سے کہ بشرم مثلم میں یہ تو فرمایا کہ ہم تم جیسے بشر ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ کس چیز میں ہم تم جیسے ہیں، یعنی جس طرح تم محض بندے ہو، خدا نہیں، نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کی صفات سے موصوف، اسی طرح میں عبداللہ ہوں، اللہ نہیں ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا، کیوں حضور سے کہلوایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے چند معجزات دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو کیا کہہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے چند معجزات دیکھ لیے تھے۔ تو حضور سے کہلوایا گیا کہ حضور آپ تو سراپا معجزہ ہیں، آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ میں بشر ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو یہاں جو کہا گیا، کہلوایا گیا، تو اس لیے کہ تاکہ کوئی عیسائیوں کی طرح حضور کو بھی اللہ کا بیٹا نہ کہہ دے۔ تم ہمارے صدہا معجزات دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا کہ عبداللہ، تم ہمارے سینکڑوں معجزات دیکھ کر یہ نہ کہہ دینا یعنی کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے معاذ اللہ، بلکہ بشر سے یہ کہلوایا گیا کہ انا عبداللہ انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اسی طرح سے تفسیر کبیر میں ہے
کہ قصہ نوح میں ہے کہ نبی بشر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر فرشتہ ہوتے تو لوگ ان کے معجزات کو ان کی مل کی طاقت پر محمول کرتے۔ آپ جب بشر ہو کر یہ معجزات دکھاتے ہیں تو ان کا کمال معلوم ہوتا ہے، غرض کہ انبیاء کی بشریت ان کا کمال ہے، لہٰذا آیت میں مقصد یہ ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہو کر ایسے کی کمالات دکھاتے ہیں، اگر تم بھی ہماری طرح بشر ہو تو تم بھی دکھاؤ، لیکن تم نہیں دکھا سکتے اس لیے کہ تم ہماری طرح نبی نہیں ہو۔ پھر ایک فرق اس طرح سے بھی کہ بہت سے الفاظ وہ ہیں جو پیغمبر اپنے لیے استعمال فرما سکتے ہیں اور وہ ان کا کمال ہے، مگر دوسرا کوئی ان کی شان میں یہ کہے تو گستاخی ہے۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ لفظ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یونس علیہ السلام نے رب سے عرض کیا انی کنت من الظالمین، اس کا ظاہری معنی کیا کہ میں تو ظالمین میں سے ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین، کہ میں نے اس کو کیا اس وقت جب کہ میں گمراہوں میں سے تھا۔ اس کا ظاہری معنی یہ میں بتا رہا ہوں جو وہابی دیوبندی کرتے ہیں، لیکن کوئی اگر ان حضرات کو ظالم کہے یا گمراہ کہے تو وہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حالانکہ حضرت آدم نے کہا اپنے بارے میں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لیکن آج کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ ظالم تھے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت یونس علیہ السلام ظالمین میں سے تھے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گمراہوں میں سے تھے۔ اگر کہے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، ایمان اس کا نکل جائے گا۔ یہ خود کہیں تو یہ عاجزی کے طور پر ہے، انکساری کے طور پر ہے۔ اسی طرح سے بشر کا بھی لفظ ہے، حضور کہیں یہ حضور کے لیے جائز ہے، لیکن کوئی عام انسان اگر اس کو حضور کے لیے کہے تو وہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا اعتراض، حضور علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، تم اپنے بھائی یعنی ہمارا احترام کرو، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں مگر بڑے بھائی ہیں نہ کہ چھوٹے۔ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور نے تو خود فرمایا کہ حضور نے کہا اکرموا اخاکم، اور قرآن فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ ان آیات میں رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مدیون، سمود اور عاد کا بھائی فرمایا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء امتیوں کے بھائی ہوتے ہیں، ہے نا، یہ ان کی طرف سے اعتراض بشر پر اور بھائی ہونے پر۔ اب اس کا جواب سنیے، حضور علیہ السلام نے اپنے کرم کریمانہ سے بطور عاجز و انکسار فرمایا اخاکم، اس فرمانے سے ہم کو بھائی کہنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا سے کہتا ہے میں آپ لوگوں کا خادم ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رعایا بادشاہ کو کہے کہ آپ تو ہمارے خادم ہیں، بادشاہ کو خادم کہہ کر نہیں پکار سکتا۔ آج کتنے بڑے بڑے علماء بھی اپنے نام کے آگے الحقیر الفقیر لگاتے ہیں، یا ان کی عاجزی ہے۔ پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کا شجرہ بھی دیکھیے، اس میں اپنے نام سے پہلے الفقیر لگاتے ہیں، ان کی عاجزی ہے، وہ ان کی انکساری ہے۔ لیکن ہم اگر ان کو کہیں فقیر بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ اچھا یہ تو علماء کرام کی بات رہی، ایک دنیا دار انسان بھی، ہمارا پرائم منسٹر جہاں بھی جاتا ہے وہیں کا وہ بیٹا ہوتا ہے، بولتا میں یہاں کا بیٹا ہوں، میں تمہیں لوگوں میں سے ہوں، وہ اپنا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے کہ تم تو یہاں بنارس والوں کے بیٹے ہو، یہ اس کی بے ادبی ہو جائے گی، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضور کہیں کہ میں تمہاری طرح بھائی ہوں یا تمہارا بھائی ہوں، یہ حضور عاجزی کے طور پہ کہہ رہے ہیں، یہ حضور کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن عام انسان حضور کو کہے کہ آپ نے تو کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لہٰذا اے بھائی، اے بڑے بھائی، تو یہ حضور کی بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی۔ اسی طرح رب نے فرمایا حضرت شعیب، صالح اور ہود علیہ السلام مدین اور قوم سمود اور عاد قوموں میں سے تھے، کسی اور قوم کے نہ تھے۔ یہاں بتانا یہ مقصد تھا کہ یہ لوگ اسی قوم سے تھے، کسی اور قوم کے نہ تھے۔ یہ بتانے کے لیے اخاہم یعنی ان کے بھائی کا لفظ استعمال فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی قوم والوں کو بھائی کہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اور ہم پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں کہ انبیاء کرام کو برابری کے القاب سے پکارنا حرام ہے، اور لفظ بھائی برابر کا کلمہ ہے۔ باپ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا اس کو بھائی کہے، نہیں کہہ سکتا نا۔ اچھا آخری بات، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ ان کی طرف سے اعتراض، یعنی مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی مومن ہیں، لہٰذا آپ بھی ہم مسلمانوں کے بھائی ہوئے، تو حضور علیہ السلام کو بھائی کیوں نہ کہا جائے؟ یہ ان کی طرف سے جواب۔ پھر تو خدا کو بھی اپنا بھائی کہو، کیونکہ وہ بھی مومن ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ الملک القدوس السلام المومن، اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اللہ کو کوئی بھائی کہہ سکتا ہے کیا؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔
اور ہر مومن آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا خدا بھی مسلمانوں کا بھائی معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیز بھائی کی بیوی بھابھی ہوتی ہے نا، اور اس سے نکاح حلال ہوتا ہے، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت گزری۔ لہٰذا نبی ہمارے لیے مثل والد ہوئے۔ والد کی بیوی ماں ہے، نہ کہ بھائی کی بیوی۔ بھائی کی بیوی ماں نہیں ہوتی ہے نا، اگر حضور کو بھائی مانا جائے تو ان کی بیوی ہماری ماں کیسے ہوئی؟ بھابھی ہونی چاہیے نا، لیکن حضور کی بیویاں کیا ہے؟ ہماری ماں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیا ہوئے؟ شفقت کے اعتبار سے، ہم سے محبت کے اعتبار سے ایک باپ کا درجہ رکھتے ہیں حضور، لیکن باپ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی گستاخی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ یہ نبی جو ہے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، انکار کیا گیا ہے نا۔ لیکن شفقت کے اعتبار سے حضور علیہ السلام باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے حضور کی بیویاں ہمارے لیے ماں ہیں۔ جناب ہم تو مومن ہیں اور حضور علیہ السلام مکمل ایمان ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف میں ہے فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرَامَ، یعنی غار ثور میں صدق بھی تھا اور صدیق بھی تھے۔ حضور علیہ السلام اور عام مومنین میں صرف لفظ مومن کا اشتراک ہے، یعنی لفظ مومن میں برابر ہیں، حضور بھی مومن ہم بھی مومن، جیسے رب اور عام مومنین میں کہ رب بھی مومن اور عام انسان بھی مومن۔ نہ حقیقت مومن میں ہم میں اور حضور علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے۔ حضور عین ایمان ہے اور ہم جو ہیں مومن ہیں۔ اس کی تفصیل جواب نمبر 1 میں جو ہے ابھی بیان ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی ان کی جانب سے چند اعتراضات ہیں، لیکن وقت کافی ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اور کچھ اعتراضات ساتھ ہی ساتھ اس کے جواب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اور وقت ملا تو یا رسول اللہ پکارنا، اور ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت، اور اس کے جواب میں کیا یا رسول اللہ جو پکارتے ہیں، یہ پکارنے پر بھی بہت سے لوگوں کے اعتراض ہے، کہتے نہیں پکارنا چاہیے، یا رسول اللہ نہیں پکارنا، یا نبی اللہ نہیں پکارنا، صلاۃ والسلام نہیں پڑھنا۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی، آپ حضرات اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہ العالمین تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے عاجز و گنہگار بندے تیرے مقدس گھر میں حاضری دے کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور اس کو سنا گیا، مولا تعالیٰ اسے قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت درجہ عطا فرما۔ مولا اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی، اعمال کی، عقائد کی حفاظت فرما۔ جو باطل مذہب ہیں تیرے حبیب کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں، مولا ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو سنی بھی راہ راستہ سے مولا تعالیٰ بھٹکے ہوئے ہیں، بالخصوص ہمارے نوجوان، مولا ان سب کو راہ راستہ کی ہدایت نصیب فرما، سب کو مولا اہدنا الصراط المستقیم پر چلا۔ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہم سب کو عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین اولیاء کرام کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تیرے حبیب کا ادب بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت پیدا فرما، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، بزرگان دین اولیاء کرام کی الفت و محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ مولا شریعت کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے، کل امت مسلمہ پر کرم فرما، تو رحیم ہے، مولا ہم سب پر رحم فرما، بالخصوص فلسطین کے کمزور مسلمانوں پر خاص اپنا رحم فرما۔ مولا کریم تو مسبب الاسباب ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے، مولا فلسطینی مسلمانوں کی غیبی امداد فرما، مولا انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ظالموں کو خائب و خاسر فرما، اسلام کا، سنیت کا، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمان کی، اعمال صالحہ کے، عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان ہی کی حالت پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی وبرکاتہ۔